بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ واشنگٹن کے ساتھ دیگر ممالک کو بھی اسلامی انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف لڑنا ہوگا، کیونکہ امریکہ افغانستان سے اپنی فوج کے انخلاء کے لیے مذاکرات کر رہا ہے۔ صحافیوں سے گفتگو میں امریکی صدر نے بھارت اور پاکستان کو دہشت گرد گروپ کے خلاف لڑائی میں کم حصہ لینے والے صف اول کے ممالک قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھارت وہاں موجود ہے، وہ دہشت گردوں کے خلاف نہیں کارروائی کر رہا، ہم کر رہے ہیں۔ پاکستان اگلا ملک ہے، وہ کارروائی کر رہا ہے لیکن بہت کم، یہ غیر منصفانہ ہے۔ امریکہ 7000 میل دور ہے۔ انہوں نے یورپین ممالک کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ داعش کے لیے لڑائی کے دوران گرفتار کیے گئے اپنے شہریوں کو خود واپس بلائیں، ورنہ وہ انہیں واپس ان کے ممالک بھیج دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے یورپ سے تعلق رکھنے والے داعش کے ہزاروں جنگجو پکڑ رکھے ہیں، جنہیں فرانس اور جرمنی سمیت دیگر یورپی ممالک کو واپس بلانا ہوگا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ہمارا انہیں واپس ان کے ممالک بھیجنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے جب پوچھا گیا کہ کیا وہ عراق میں داعش کے دوبارہ سر اٹھانے کا خطرہ محسوس کر رہے ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ ان کی قیادت میں افواج نے اس دہشت گرد گروپ کا خاتمہ کر دیا ہے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ اس موقع پر روس، افغانستان، ایران، عراق اور ترکی کو بھی اپنے حصے کی جنگ لڑنی ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ہم نے داعش کی خلافت کا 100% خاتمہ کر دیا ہے۔ میں نے یہ ریکارڈ وقت میں کیا، لیکن اس موقع پر ان دیگر ممالک کو بھی جن کے ارد گرد داعش موجود ہے یہ جنگ لڑنی ہے، کیونکہ ہم کیا وہاں مزید 19 سال گزارنا چاہتے ہیں؟ میرے خیال میں نہیں۔ واضح رہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے شام اور عراق میں اپنی فوج کی تعداد میں کمی کر دی ہے اور افغانستان سے اپنی فوج کے انخلاء کے لیے طالبان سے مذاکرات کر رہی ہے۔ تاہم دفاعی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ کے جانے کے بعد وہاں خلا پیدا ہوگا، جس سے شدت پسندی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ پینٹاگون کی حالیہ رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ داعش عراق اور شام میں اس کے ٹھکانوں کے خاتمے اور کمزور ہونے کے بعد ایک بار پھر ابھر رہی ہے اور حملے کر رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا کے اندر ہونے والی انتہا پسندی کو اسلامی انتہا پسندی سے منسوب کیا ہے، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم سے بھی ٹیلی فونک روابط کیے ہیں، جس میں انہوں نے دونوں رہنماؤں کو تحمل سے کام لینے کا کہا ہے۔ تاہم بھارت کے لاک ڈاؤن جاری رکھنے، مقبوضہ کشمیر کے دارالحکومت سری نگر میں کئی مظاہرے ہونے، ان مظاہروں پر فائرنگ اور آنسو گیس کی شیلنگ ہونے سے معاملات میں مزید سنگینی پیدا ہو گئی ہے۔ اس صورتحال میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر تنازع کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ وہ رواں ہفتے کے اختتام پر پیرس میں G7 سربراہ کانفرنس کے دوران مودی سے ملاقات میں کشمیر کا مسئلہ اٹھائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیر انتہائی پیچیدہ علاقہ ہے، یہاں ہندو بھی آباد ہیں، یہاں مسلمان بھی آباد ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کے آپس میں تعلقات اچھے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ میں ثالثی کے لیے اپنی بھرپور کوشش کروں گا۔ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کے بھارتی ہم منصب نریندر مودی میرے بہترین دوست ہیں، دونوں سے ٹیلی فونک گفتگو مثبت رہی۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں صورتحال کشیدہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے علاوہ دیگر دنیا کو بھی اس معاملے کو سمجھ لینا چاہیے کہ تنازع کشمیر زمین کے قبضے کا معاملہ نہیں، بلکہ 1.25 کروڑ کشمیریوں کے اس حق خود ارادیت کا ہے جس کا حق انہیں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں نے دیا ہے۔ امریکی صدر کا یہ بھی کہنا ہے کہ عوام کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اس کا فیصلہ صرف کشمیریوں کو کرنے کا حق ہے، اور بھارت اس حق کو دینے سے نہ صرف انکار کر رہا ہے بلکہ کشمیریوں کو بزور بازو دبا رہا ہے۔ پاکستان نے ابھی عالمی عدالت انصاف سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، مگر حتمی فیصلہ نہیں کیا کہ اس نے کن معاملات کو وہاں پر اٹھانا ہے۔ پاکستان کو عالمی عدالت انصاف میں جاتے ہوئے تمام قانونی پہلوؤں پر بہترین ماہرین قانون سے مشاورت کر کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ پاکستان کو خدشہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں کشمیری مسلمانوں کا قتل عام کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کو اس معاملے کو اٹھانے کے لیے پوری تیاری کرنی چاہیے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اگر اس تنازع کو نپٹانا اور خطے کو کسی بھی غیر معمولی صورت سے بچانا چاہتے ہیں تو وہ کنٹرول لائن پر بھارتی اشتعال انگیزی بند کرائیں۔
امریکی محکمہ خارجہ نے بھارت سے کشمیر کا لاک ڈاؤن ختم کرنے اور شہری آزادیاں بحال کرنے کا جو مطالبہ کیا ہے اس پر بھارت سے عمل کرانے کے لیے دباؤ ڈالا جائے۔ صدر امریکہ تنازع کشمیر میں جو کچھ کر رہے ہیں اس میں پوری طرح تمام اقدامات کریں، کیونکہ یہ امریکی صدر کے وقار کا معاملہ بھی ہے۔ بھارت کو اس امر کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ وہ 21ویں صدی میں کشمیریوں کی آواز دبانے کے لیے جو کچھ کر رہا ہے اس کا نتیجہ درست نہیں نکل سکتا۔ اس لیے وہ کشمیر کے آتش فشاں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہاں اپنی فوجی طاقت کو کم کرے، کشمیریوں سے پابندیاں ختم کی جائیں اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل کیا جائے۔